گزار ہوں، میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں جو ہمارے گھر آئے ہیں اور انہوں نے تشریف لائی ہے اور ہماری تھوڑی سی ہیلپ کی ہے، بڑا شکر گزار ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ غریبوں کی آواز بلند کرتے ہیں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سردار منیر ہے۔ سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں 3 لاشیں ڈیڈ باڈی گری ہیں، تو آج دن تک پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ ایس پی صاحب سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اور ڈی سی صاحب سے کولی سے بھی کہنا چاہتے ہیں، ہم مہاجرین ہیں، ہم کہتے ہیں ہم کسی سے ساتھ نا انصافی نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف ہم انصاف چاہتے ہیں، اور دودھ کا دودھ ہونا چاہیے اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ وہ ڈرائیور یہاں آنا چاہیے، اس کا مالک یہاں آنا چاہیے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اگر تو گلٹی ہے تو ہم نہیں برداشت چھوڑیں گے اس کو، اگر وہ حق پہ ہے تو دیکھا جائے گا، جو ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن انتظامیہ کا کام ہے کہ یہ فوری طور مسئلہ حل کرے۔ آج 5 دن سے انتظامیہ سوئی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نوٹس لے، اور ارشاد بٹ وہاں ان کا کنویٹر لگا ہوا ہے، اسے میں فون کرتا ہوں ابھی، اور اس کا اگر اجالہ نہیں ہوا اور وہ ملزم حاضر نہیں ہوا تو پھر دیکھا جائے گا کہ پھر کل یہ انتظامیہ نہ کہے کہ جی آپ نے یہ غلط قانون کر دیا۔ ہم انتظامیہ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں، کولی ڈی سی سے اور ایس پی سے۔ انشاءاللہ میں کل جب پرسوں جاؤں گا ان سے 2 دن کے بعد ملاقات کروں گا، پھر اس کے بعد اگلا لائحہ عمل تیار کریں گے ہم، کیونکہ وہ آج دن تک ڈرائیور یہاں ہم سے رابطہ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل ان کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ انصاف ہونا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ 5 دن گزر گئے ہیں، ملزم گرفتار نہیں ہوا، اس سے کیا محسوس کرتے ہیں کہ قانون امیر و غریب کے لیے ایک جیسا ہے؟ کون سا ایک جیسا ہے؟ غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ امیروں کے لیے قانون، مطلب غریبوں کے لیے قانون ہوتا ہے، امیروں کے لیے کون سا قانون ہے؟ دیکھیں نا کہ آج اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ سب بچے کہہ رہے ہیں جی وہ ڈرائیور نہیں آج دن تک پکڑا گیا، تو کیا کریں گے؟ یہ جو بچے فوت ہوئے ہیں ان کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ وہ 15 تاریخ تک وہ انتظامیہ کو ٹائم دیتے ہیں کہ 15 تاریخ تک ملزم اگر گرفتار نہ ہوا تو ہم سٹرائک کریں گے، ہم ضلع کوٹلی اور تحصیل چڑوئی کی جتنی بھی سڑکیں ہم اس کو جام کر دیں گے۔ اس والے بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہم گلپر سے بھی راستہ بند کروائیں گے، مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، یہاں سے بھی بند کرائیں گے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں اور انصاف ہونا چاہیے۔ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ آپ مہاجر ہیں، آپ چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بلا شک لوگ ہمیں سمجھتے ہوں گے کہ چھوٹے طبقے سے یہ ہیں، لیکن اللہ کے فضل کے ساتھ ہماری آواز بلند ہے، اور انشاءاللہ ہم جو کام کرتے ہیں اس کو ساتھ بھی دیتے ہیں، اور ہم چونٹ کی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، اپنی گردنیں کٹا دیں گے لیکن ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ اس کا انصاف ہونا چاہیے۔ آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف ملے۔ بالکل ہم یہ بچے صرف شبیر صاحب یا ہدایت صاحب کے نہیں، یہ بچے ہمارے بچے ہیں، کیونکہ ہم گٹھے رہتے تھے، ہمارے بیٹے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، تو ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن یہ آج دن تک انتظامیہ کا کام ہے کہ فوری طور اگر کسی امیر کا بچہ فوت ہو جاتا تو یہ تو اس ٹائم تک بڑی بڑی گاڑیوں اور پجاروں لے کر گھومتے تو فوراً آپ کے یہاں بھی بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی رہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے تعلقات جو حکومت تک ہیں، یعنی اعلیٰ افسران تک ان کے جو تعلقات ہیں، تو ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں ہماری ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی رزلٹ تو نکلا نہیں ہے۔ بس سیاسی بھی تو اسی طرح ہی ہیں، کون دیکھتا ہے غریبوں کو؟ کوئی نہیں دیکھتا۔ غلطی چاہے آپ کے بچوں کی ہے یا ڈرائیور کی ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ حقیقت سامنے۔ میں کہتا ہوں جی غلطی ہے تو انصاف ہونا چاہیے، ہم انصاف کے پیچھے، ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچوں کی غلطی ہوئی تو دیکھ لیں گے، اگر اس کی غلطی ہوئی، گلٹی ہوئی، تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر نہیں غلطی ہوئی تو پھر جس دن آپ کے بچوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے دوسرے روز بچوں کے جو والد ہیں پردیس میں رزق حلال کمانے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، اگر گاڑی کا مالک یا جو ڈرائیور ہے اس کی فیملی کا کوئی ممبر یہاں آ جاتا، آپ سے معافی مانگتا، تو آپ معاف کر دیں؟ جی بالکل ضرور معاف کر داتے، کیونکہ ہم نے اللہ کے جان دینی ہے، اسی نے لینا ہے۔ اگر وہ ہمارے بچوں کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، اب وہ باڈیاں واپس نہیں آ سکتی ہیں، تو ہم ان کو سب کو کہتے کہ معاف کر دیتے، لیکن ان کا کام تھا کہ ہم سے وہ رابطہ کرتے، ہمارے گھر آتے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کوئی
मतलब वो नहीं है कोई के जालिम लोग नहीं है, हमारे दिल लेकिन किसी ने भी आपके साथ किसी ने भी आज दिन ये तक बड़े हमारे- दुख वाली बात। हमें सिर्फ सबसे बड़ा दुख ये है कि उन ड्राइवर उन मालकान ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। ये बच्चे हैं ना, तो हमें में भी किसी के भी बच्चे भी होते हैं, हम ना इंसाफ़ी नहीं करने हैं किसी से, ना इंसाफ़ी की तरफ हम जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ राब्ता करना था। अगर वो बेगुनाह ही साबित होते तो हम सब उनको माफ़ करवाते, लेकिन उनकी गलती है इतनी कि आज 5 दिन हो गए उन्होंने राब्ता नहीं किया, इसमें कोई गिल्टी दिखाई दे रही है, फिर तो उनकी गलती है। यानी कि आप इंसाफ चाहते इंसाफ चाहते हैं। हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि उन बंदों को गिरफ़्तार करना चाहिए था। मैं तो डीसी साहब से कहता हूं कि उन बंदों को फिलफौर गिरफ़्तार करें और फिलफौर उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए। एसी साहब यहाँ पे आए थे, कहते थे कि इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ इंसाफ होगा। एसी चड़ोई साहब राजा तारक साहब यहाँ से आए थे, ये तजदीद की थी, उसके बाद कहते थे कि हम इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम इंतज़ामिया कोटली और चड़ोई से गुजारिश है कि फिलफौर बंदी को गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि डीसी साहब आपके पास आए? डीसी साहब अभी तक हमारे पास नहीं आए। अभी तक डीसी साहब आपके पास यहाँ महाजर के में नहीं आए? डीसी साहब नहीं आए, यहाँ एसी साहब आए थे, तारक राजा साहब। तो मुझे ये बताएं कि आपके 2 बच्चे थे जो फोत हुए, ऐसा ही है? 2 बच्चे हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो बच्चे आपके जो आपने वहाँ मौका देखा जाकर, जहाँ बच्चे फोत हुए आपके? मौका देखा। क्या महसूस किया आपने कि बच्चों की गलती थी, ये गाड़ी वाले की गलती थी? गाड़ी वाले की गलती थी, आँख लेकर दम लेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब है यही है कि हमें वो ड्राइवर चाहिए जिसने हमारे बच्चों को कुचला है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, हम उस ड्राइवर को आमने सामने बैठकर उससे बात करना चाहते हैं कि वो उसने क्या किया है हमारे बच्चों के साथ, क्यों किस तरह कत्ल किए हैं उसने। आपकी किसी के साथ कोई नाराज़गी वगैरह है? मेरी नाराज़गी है, लेकिन वो मेरे जिनसे नाराज़गी है वो इतने बड़े मसलन इतने बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, मेरे बच्चों को वो कत्ल करेंगे। लेकिन पता नहीं चलता है अंदर की दिल की बात का, किसी को कोई पता नहीं है क्या दिल के अंदर क्या है। आमने सामने तो वो महसूस नहीं हो रहा है कि उन्होंने कुछ किया है। आज जो आपकी पुलिस वालों के साथ गुफ्तगू हुई है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कि पुलिस का रद्द अमल क्या है, पुलिस क्या चाहती है? पुलिस देखो, पुलिस के अपने काम होते हैं, ठीक है, वो अगर मसलन कार्रवाई करें तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अगर ना करें तो हम ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो कानून के रखवाले हैं, ठीक है, कानून के पाबंद हैं, तो उनको। आप महाजर हैं, कब यहाँ आए आप? हम 2000 में आए हैं। 2000 से पहले कितने थे? 2000 से पहले जम्मू कश्मीर में। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। बाकी 2 बेटे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, छोटे हैं। आप कहाँ काम करते थे? मैं सऊदी अरब में। जब आपने सुना कि मेरा बेटा ऐसे रोड एक्सीडेंट में मारा गया, तो क्या दिल पे गुजरी? मेरा एक बेटा नहीं, वो 2 भी मेरे बेटे हैं, ठीक है। वो मेरे भाई के बेटे हैं, लेकिन भाई के भी हैं, मेरे हैं, ठीक है। मेरा बेटा उनका बेटा है, ठीक है। ये पूरी कौम के बेटे थे, ये सिर्फ हमारे बेटे नहीं है, पूरी कौम के बेटे हैं, सही है। तो अगर एक घर से एक वक्त में 3 लाशें, 3 जानें चली जाती हैं, वालिदैन पे क्या गुजरती है, और उसके बाद वो दरिंदा नुमा शख्स जो कि 3 बच्चों को कुचल कर वहाँ से फ़रार हो गया। मौके पर कोई था वहाँ? किसी ने कोई गवाही वगैरह दी हो? मौके पर कोई आदमी नहीं मिला है। मौके पर वहाँ कोई आदमी ना था, क्योंकि रबीउल अव्वल का दिन था, 12 रबीउल अव्वल का, और इस दिन दुकानें बंद होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप डीसी साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उस मुलज़िम के हवाले से, ड्राइवर के हवाले से? मैं डीसी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डीसी साहब, आप इस ज़िले के मालिक हैं, ठीक है। आप कानून के रखवाले हैं, ठीक है। आपको ये मसलन जो गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए, ठीक है। आपको और हम गुजारिश करते हैं, और हम क्या कहेंगे, क्योंकि आप डीसी हैं, आप ज़िले के मालिक हैं, हम गरीब लोग हैं, ठीक है, मेहनत मजदूर हैं। लेकिन अगर डीसी साहब के ये बेटे होते तो शायद ये उसी दिन उसी वक्त
یہ گرفتاری ہو جاتی، لیکن یہ غریب لوگ، یہ غریب باپ کے 3 بیٹے تھے، اگر یہ کسی امیر زادے کے بیٹے ہوتے، ایک بیٹا بھی ہوتا تو آج 5 دن گزر چکے ہیں، لیکن ان کا جو بیٹوں کا قاتل ہے وہ سلاحوں کے پیچھے نہیں گیا۔ اگر کسی امیر زادے کا ایک بیٹا فوت ہو جاتا تو اس وقت تک جو اس ملزم کی حالت ہوتی وہ بھی آپ دیکھتے، لیکن یہ ہمارا قانون ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے بیٹے قتل کیے گئے نا، کل کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون کے رکھوالوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اختیار جو ہے نا وہ مثلاً اس شبیر صاحب موقع پر کوئی گواہ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو گواہی دے سکے کہ غلطی کس کی تھی۔ بے شک آپ اگر حقائق سامنے آتے ہیں، آپ کے بیٹوں کی غلطی نکلتی ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ حقائق سامنے آتے ہیں، ہمارے بیٹوں کی غلطی اگر ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ بیٹے تو غلط تھے، لیکن وہ اوندھا تھا، وہ نمینہ تھا، اس کو نظر نہیں آتا تھا، اس نے پاکستان کا لائسنس نہیں لیا تھا، وہ ڈرائیور نہیں تھا۔ گاڑی پاکستان کی تھی؟ جی گاڑی پاکستان کی ہے۔ ڈرائیور کہاں کا رہنے والا؟ گجرانوالہ کا۔ اور مالک کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ہم بھی لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر بات کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ کے ہیں۔ یعنی کہ آپ انصاف چاہتے ہیں؟ انصاف چاہتے ہیں، اور آخر تک جب تک ہماری زندگی ہے نا، ہم اگر انصاف نہ ملا ہمیں، ٹھیک ہے، تو ہم کچھ بھی کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ 12 بجے تک ایس ایچ او صاحب نے آپ کو ٹائم دیا کہ 12 بجے تک میں اس کو گرفتار کر لوں گا، اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے؟ وہ گرفتار نہیں ہوگا تو ہم انشاءاللہ، وہ پھر وقت بتائے گا، ٹھیک ہے، وہ وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم روڈ بلاک کریں گے، جو ہمارے وس میں ہے، ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، لیکن جو ہمارے وس میں ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے وہ ہم اپنا مثلاً حق لینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ لیاقت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی یہ فیملی کا ممبر ہیں، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لیاقت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لیاقت صاحب مجھے یہ بتائیں، نوجوان آدمی ہیں آپ، 5 دن گزر گئے لیکن ابھی تک یہ جو بچے روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، ایک ہی گھر کے 3 بچے تھے، ملزم گرفتار نہ ہو سکا، اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اتنا بہت بڑا ہولناک واقعہ تھا، سب لوگوں نے دیکھا ہے، اور ابھی تک گرفتاری عمل میں نہ لانا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور جیسے شبیر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے باتیں کی ہیں کہ ہم بچوں والے ہیں، فیملی والے ہیں، بہن بھائیوں والے ہیں، اگر وہ گرفتاری دے دیتا، ٹھیک ہے، تو بات یہاں تک نہ جاتی۔ اب جب بھی کوئی بندہ فاتحہ خوانی کرنے آتا ہے تو فاتحہ کرنے کے بعد اس کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بندہ گرفتار ہوا، تو یہ دیکھیں کتنی بہت بڑی زیادتی ہے، سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان ہے، حکومت کے لیے بھی، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے یہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ حکومت کو چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ گرفتاری جلد عمل میں لایا جائے۔ ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب اس وقت کوٹلی میں موجود ہیں، نوجوان آدمی ہیں دونوں، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارا تو یہی پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے، چاہے وہ پولیس انتظامیہ ہے، ڈی سی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، ایس ایچ او صاحب ہیں، سب کے لیے یہی ہے کہ بندے کو آپ گرفتار کریں۔ جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا شبیر صاحب سے کہ آپ کیا کریں گے گرفتاری کے بعد اگر آپ کے بچوں کی غلطی ثابت ہوتی ہے، تو یہ والد ہیں، یہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی گرفتاری ہونا، لیٹ گرفتاری دینا، یہ بچوں کی غلطی نہیں ثابت ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اگر حادثاتی موت ہو جاتی ہے، غلطیوں، ڈرائیور، ایک حادثہ تو نہیں ہوتا آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں، بے شمار حادثے ہوتے ہیں آئے روز، لیکن اس طرح گرفتاری نہ دینا شک وش بات ہے۔ آپ کو جو زیادہ دکھ ہے وہ اس بات کا ہے کہ آپ کے 3 بچے جو مارے گئے، لیکن ایف آئی آر جو ہوئی ہے وہ ڈرائیور پر ہوئی ہے اور گاڑی پر ہوئی ہے، ایسا ہی ہے، لیکن ڈرائیور کے مالک بھی آپ کے پاس نہیں ہے۔ مالک تک نے، کچھ بندوں نے تک رابطہ نہیں کیا، چلو ہمارے ساتھ تو رابطہ نہیں تھا، پولیس کے ساتھ وہ کرتے، گرفتاری دے دیتے، اپنا بیان ریکارڈ کروا دیتا وہ ڈرائیور کے۔ جی دیکھو، موقع پہ 4 گواہ تھے، 3 بچے اور ایک وہ جو ڈرائیور تھا، کیونکہ باقی یعنی شاہدین کوئی بھی نہیں ہے، وہ بعد میں گئے لوگ، کچھ نے مریضوں کو نکالا ہے یا اس طرح اس طرح، لیکن موقع پہ کوئی گواہ نہیں تھا۔
تو اس طرح وہ آ کے ہمیں بیان دے دیتا اپنا، وہی بچوں کی غلطی تھی، یہ ہوا وہ ہوا، تو اتنا کوئی بڑا درندہ تو ہے نہیں ہے کہ یا وہ اس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے. اگر حادثاتی موت ہے تو کام وہیں ختم ہو جاتا. ملزم گرفتار نہیں ہوا، یہ پولیس اور انتظامیہ ہماری جو ہے جتنی بھی ہے یہ سوالیہ نشان ہے ان کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس ملزم جو ٹرک کا ڈرائیور ہے اس کی غلطی نہ ہوتی تو اس وقت تک وہ تو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کر کے کوئی معاملات طے کر چکے ہوتے. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اس کا رابطہ نہ کرنا اور گرفتاری نہ دینا، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ زیادہ غلطی پر وہی ہے. ٹھیک. آخری میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ آخری میسج یہی ہے جی میرا کہ دیکھیں شبیر صاحب نے ان کا رابطہ ہے تفتیش افیسر صاحب سے بھی، جو بھی ہیں انتظامیہ ان سے، اور انہوں نے جو بھی کال دینی ہے ہم پوری فیملی اور پوری برادری، اور حالانکہ یہ سب پورا علاقہ ان کے ساتھ ہے، اور جو بھی ہوا ہم کریں گے اور انشاءاللہ انصاف دلائیں گے. کم از کم اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے. وہ قانون کا بعد میں ہے کہ اس کو سزا دینی ہے، جزا دینا، کیا کرنا ہے، لیکن اس کو کٹہرے میں ضرور لائیں گے. 5 دن گزر چکے ہیں، کتنا ٹائم اور دیتے ہیں آپ پولیس کو؟ پولیس نے آپ کو تو 12 بجے تک ٹائم دیا شبیر صاحب کے بقول، لیکن آپ ان کو کتنا ٹائم دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے فیملی ممبرز اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہی بات ہوئی تھی اور یہی کہہ رہے تھے کہ جی 15 تاریخ جو ہے 15 تاریخ تک انتظار کر لیتے ہیں. ممکن ہے کوئی قانون میں، کیونکہ بندہ گجرانوالے کا ہے، وہ دور کا ہے، شاید کوئی مشکلات آ رہی ہو پولیس کو، تو 15 تاریخ تک ویسے ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اس کے بعد ان کی نہیں سنی جائے گی. 15 تاریخ تک آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں ہرگز نہیں لیں گے؟ ہاں، ہرگز نہیں لیں گے. اس کے بعد بھی ہم ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. اس کے بعد ہم اگلے لائے عمل اختیار کریں گے. وہ قانون کو اختیار میں لینا ہے یا کیا کرنا ہے وہ تو سب کو پتہ چلے گا، لیکن 15 تاریخ تک جو ہے نا ہم ٹائم دیتے ہیں ان کو. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے بھی جذبات جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زعیم. یہ جو لڑکے فوت ہوئے ہیں یہ آپ کے دوست تھے؟ یہ ہمارے دوست تھے، ہمارے بھائی تھے. ہم بچپن سے ان کے ساتھ تھے. ہمیں بہت برا فیل ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا، ابھی بات ہے ہمارے 3 بھائی تھے، 3 دوست تھے. اس لیے ہمیں برداشت سے بہت دور چلی گئی ہے یہ بات. جس دن ان لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہوا اس سے ایک رات پہلے آپ اکٹھے تھے؟ جی ہم اکٹھے تھے رات بھر. میلاد کی تیاریاں کر؟ جی میلاد کی تیاریاں کر. ایک دن نہیں بلکہ ہم 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک اکٹھے رہے.